السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ پہلے طلبہ مفردات کے معنی لکھ لیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، یہ لا تقسطوا فعل مضارع منفی ہے، یہ تقسطون اقسط یقسط اقساط انصاف کرنا، اور الیتامہ یہاں یتامہ یتیمتن کی جمع ہے، اس لیے کہ شادی کرنے کا ذکر ہے۔ میں نے کل بتایا تھا کہ یتیم کی جمع ایتام اور یتامہ، اور یتیمتن کی جمع الیتامہ۔ یہاں الیتامہ یتیمتن کی جمع ہے۔ فَانكِحُوا یہ جمع مذکر حاضر باب ضربہ سے، ما طاب لکم، طابہ یطیب طیباً درست لگنا، اچھا لگنا، ٹھیک لگنا، من شیء من النساء مثنیٰ دو دو، ثلاثہ دو دو، تین تین، رباع چار چار۔ یہ مثنیٰ ثلاثہ رباع یہ مفعول بہی ہے انکہو سے، اور یہ تینوں غیر منصرف ہیں، اس لیے کہ اس میں عدل ہے اور عدد ہے، وصف ہے، تو وصف اور عدل، مثنیٰ و ثلاثہ و رباع۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، یہ تعدلون عدل یعدل عدلا انصاف کرنا، فواحدتاً یہ فواحدتاً مفعول بہی ہے فعل محذوف فَانكِحُوا کا، یعنی فَانكِحُوا واحدتاً۔ او ما ملکت ایمانکم، ملکہ یملک ملکن مالک ہونا، ایمان واحد یمین دائنا ہاتھ، تو ما ملکت ایمانکم سے مراد یہاں لونڈی ہیں، وہ تمہارے ہاتھ جن کے مالک ہیں۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ اللہ تعولوا ادنیٰ مانے زیادہ قریب، دنا یدنو دنون، دنا یدنو دنون باب نصرہ سے قریب ہونا، اسی سے دنیا ہے، اور دنیا اصل میں دنوا ہے، اس میں تعلیل ہوگی۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، اور اعلیٰ یعول عولاً کئی اس کے معنی ہوتے ہیں، محتاج ہونا، یہاں اس کا معنی ہے استعمال کرتے ہیں اعلیٰ فی حکمہ، یعنی اس نے اپنے فیصلے میں ظلم کیا، تو اللہ تعول اللہ تظلیمو کے معنی میں ہے۔ میں اس آیت کو پہلے پڑھا دیتا ہوں۔ حل لغات کے بعد اب میں
اس آیت کریمہ کا پس منظر یا کہہ لیجیے سبب نزول ذکر کر رہا ہوں۔ اس آیت کریمہ کا سبب نزول یہ ہے کہ جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس وقت عربوں میں ایک عجیب رواج تھا ظلم کا کہ کوئی یتیم لڑکی جو صاحب مال اور صاحب جمال یعنی خوبصورت ہوتی، تو کوئی یتیم لڑکی اگر مالدار ہوتی، خوبصورت ہوتی اور کسی ولی کی نگرانی میں رہتی، تو اس یتیم لڑکی کا ولی اس یتیم لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد اس کے مال اور خوبصورتی کی وجہ سے اس سے شادی تو کر لیتا تھا، لیکن دوسری عورتوں کی طرح اس کا حق مہر وغیرہ نہیں ادا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے روکا ہے اور حکم دیا کہ اگر تم گھر کی یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو ان سے نکاح مت کرو، ان سے نکاح ہی مت کرو، تمہارے لیے دوسری عورتوں سے نکاح کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ دوبارہ بچے سن لیں کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یا سبب نزول میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عربوں میں رواج تھا کہ کوئی صاحب مال و جمال یتیم لڑکی کسی ولی کے زیر پرورش ہوتی تو وہ ولی اس کے مال و جمال کی وجہ سے اس سے شادی تو کر لیتا تھا، لیکن دوسری عورتوں کی طرح اس کا حق مہر وغیرہ نہ دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے روکا ہے اور حکم دیا کہ اگر تم گھر کی یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو ان سے نکاح مت کرو، تمہارے لیے دوسری عورتوں سے نکاح کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ اس کا حوالہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4874۔ یہ جو میں نے عائشہ کی روایت ذکر کی ہے اس کا حوالہ ہے صحیح بخاری 4874۔ اب حل لغات اور اس آیت کریمہ کے شان نزول یا تفسیر کے بعد میں اب آیت کریمہ کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تم کو ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے یتیم لڑکیوں کے اولیاء سے، ان کے سرپرستوں سے کہ اے یتیم لڑکیوں کے سرپرست، اگر یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم انصاف نہ کر سکو، یعنی ان سے شادی تو کر لو لیکن ان کے مہر کی ادائیگی یا دوسرے حقوق نہ ادا کرو، تو فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو یتیم لڑکیوں سے شادی ہی مت کرو، ان کے علاوہ نکاح کرو جو تمہارے لیے بہتر ہوں عورتوں میں سے، یعنی 2 3 4 گویا کوئی شخص شادی کر سکتا ہے۔ اسلام میں تعدد ازدواج یعنی کئی بیویوں سے شادی کرنا یہ جائز ہے، درست ہے۔ اگر آدمی صاحب حیثیت ہو 2 بیوی سے شادی کرے، 3 بیوی سے، 4 بیوی سے۔ دیکھیے ایک عرب کے ایک عالم شیخ عدنان وہ کہا کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے 2 سے آغاز کیا ہے، لہٰذا آدمی کو کم از کم 2 شادی ضرور کرنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ اگر آمدنی وغیرہ کے وسائل نہ ہوں، یہاں تو ایک بیوی کو نمٹانا مشکل ہو جاتا ہے، جائے کہ 2 بیوی 3 بیوی 4 بیوی، لیکن بہرحال قرآن کریم نے 2 سے آغاز کیا ہے۔
آگے اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم کو ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدتاً یعنی فن کیوں واحدتاً، تو ایک بیوی سے شادی کرو۔ آدمی 2 بیوی سے شادی کرے، 3 سے کرے، 4 سے کرے، بیویوں کے درمیان عدل و انصاف ضروری ہے۔ اگر آدمی عدل نہ کر سکے، انصاف نہ کر سکے، تو ایک ہی بیوی پہ اکتفا کرے، ایک بیوی شادی کرے، اور اگر ایک بیوی سے بھی شادی کرنے کی طاقت نہ ہو تو آدمی لونڈی ہی پر اکتفا کرے۔ یہ طلبہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت عربوں میں بلکہ پوری دنیا میں غلامی کا رواج تھا۔ لونڈی بازار میں بکتی تھی، غلام بکتے تھے، جیسے جانور بکتے ہیں نا، لوگ بازار میں جاتے تھے، غلام لونڈی خریدتے تھے۔ تو اس وقت انسانوں کی 2 قسمیں تھیں، آزاد اور غلام۔ تو غلام لونڈی اور غلام باقاعدہ بکتے تھے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے۔ اب تو دنیا میں نہ تو غلامی ہے نہ لونڈی کا رواج ہے، اب یہ حکم ختم ہو گیا ہے۔ یہ مجھے یاد آتا ہے کہ 1943 میں جب مجلس اقوام متحدہ کا قیام ہوا ہے تو عالمی طور پر غلامی کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ ویسے مذہب اسلام ہر موڑ پر چاہتا تھا کہ غلام کو آزاد کیا جائے، لونڈی کو آزاد کیا جائے، غلامی کو ختم کر دیا جائے، لیکن اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ اس وقت کے حالات میں کلی طور پر غلامی کا خاتمہ مناسب نہیں تھا۔ اس لیے مذہب اسلام نے غلامی کو ختم کرنے کی ترغیب تو دی، مختلف گناہوں کے کفارات میں بھی غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسی تعلیم کا اثر ہوا کہ بعد میں عالمی طور پر غلامی کا خاتمہ کر دیا گیا۔ مذہب اسلام پر جو بہت سے اعتراضات ہیں، ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ مذہب اسلام نے غلامی کو کیوں باقی رکھا ہے۔ تو میں نے ذکر کیا کہ اب تو غلامی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ ہاں، اگر آئندہ حالات دنیا میں پیش آئے، لڑائیاں ہوئیں، جنگیں ہوئیں، اور لڑائی اور جنگوں میں دشمن کی عورتیں پکڑی جائیں تو انہیں لونڈی بنایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو او ما ملکت ایمانکم، میں طلباء کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ مذہب اسلام نے غلام کو اور غلامی کو اتنا اونچا مقام دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے آزاد لوگ یہ آرزو کرتے تھے کہ کاش ہم غلام ہوتے۔ اب آپ دیکھیے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، لیکن عمر فاروق جیسا عظیم، طاقتور اور پرجلال صحابی وہ بلال حبشی کو یا سیدی کہتے تھے، اے میرے آقا۔ تو مذہب اسلام نے غلامی کو ختم کرنے کے راستے ہموار کیے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اسلامی تاریخ میں غلام خاندان کے بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے ادبا، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں میں طلباء کو 2 کتاب کی رہنمائی کرتا ہوں۔ ایک کتاب ہے، یہ دونوں کتاب تصنیف ہے مولانا سید احمد اکبر آبادی رحم اللہ۔ ایک کتاب ہے الرق فی الاسلام، اسلام میں غلامی کی حقیقت، اور دوسری کتاب ہے غلامان اسلام، یعنی اسلام کے غلام۔ غلامان اسلام نے انہوں نے دکھایا ہے کہ کس طرح سے اسلامی تاریخ میں مذہب اسلام نے غلامی کا دائرہ محدود کیا اور غلامی کو ختم کرنے کی کوشش کی، غلاموں کو اونچا مقام دیا، حتیٰ کہ وہ
بڑے بڑے محدثین، فقہا اور ائمہ ہوئے اسلامی تاریخ میں، یہ اسلامی تعلیمات کا کرشمہ اور اس کا معجزہ ہے۔ تو یہاں بات آئی تھی او ما ملکت ایمانکم، ضمناً میں نے ذکر کر دیا کہ اگر کوئی شخص یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکے تو یتیم سے شادی نہیں کرنا چاہیے، یتیم لڑکی سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر تم دوسری عورتوں سے شادی کرو، راستہ کھلا ہوا ہے، 2 3 4 یہ ہر شخص کو 4 شادی کرنا ضروری نہیں ہے، 4 شادی کرنے کی اجازت ہے۔ کبھی کبھی اس کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے کبھی کبھی عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، مرد کی تعداد کم ہو، اب اگر 2 بیوی کی اجازت نہ ہو تو عورتیں کیا کریں گی؟ یا تو قحبہ گری کا پیشہ کریں گی، طوائف کی زندگی گزاریں گی۔ بہرحال ازدواجی زندگی جو تعددی ازدواج کی اجازت ہے مذہب اسلام میں، اس کی بڑی حکمتیں ہیں۔ اس موضوع پر طلبہ پڑھ سکتے ہیں، اسلام اور تعددی ازدواج۔ او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنی اللہ تعالی، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم نہ کرو، یعنی جب تم ایسا کرو گے تو ظلم سے بچ جاؤ گے، انصاف کے قریب ہو جاؤ گے۔ تو بہرحال یہ آج کا درس پورا ہوا، اور اللہ تعالی ہم کو اسلام کی تمام تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔